السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام نسرین ہے۔ میں آزاد کشمیر میں کوٹلی ستیاں کی رہائشی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے والد صاحب جائیداد انسان ہیں، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، خاص کر دادی اور پھپھو کی طرف سے بہت زیادہ پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ اکثر کہتی رہتی کہ کتنی ڈھیر ساری جائیداد ہے اور وہ ساری باہر جائے گی، اس لیے اپنا وارث پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو بابا اکثر ہنس کر ٹال دیتے کہ مجھے ایک بیٹی کے باپ کو بھلا کون رشتہ دے گا۔ تو بڑی پھپھو ایک دم سے میدان میں اتر کر پورے یقین کے ساتھ کہتی، لڑکیوں کی تمہیں کیا کمی ہے؟ جہاں پر بھی کہو گے لوگ خوشی سے رشتہ دیں گے۔ لیکن بابا ہنس دیتے، مگر پھپھو کا اصرار جاری رہتا۔ لیکن میرے بابا نہ مانے تو دادی اور پھپھو نے توپوں کا رخ امی کی جانب موڑ لیا اور ان سے کہا کہ تم خود اپنے خاوند کو دوسری شادی کے لیے راضی کرو۔ آخر کو عورتیں اپنے خاوند کی دوسری شادی کرواتی ہی ہیں، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو، اور پھر آنے والی سے تمہیں ڈر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر تمہارے نام ہے، آنے والی کو نیا گھر بنا کر دیں گے، وہ تمہارے سر پر نہیں بیٹھے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور کلیم اللہ بھی دونوں بیویوں میں انصاف کرے گا، لہٰذا تم ہی کلیم کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو۔ تو امی نے دل بڑا کر کے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دیں، لیکن جو ہی بابا کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ امی پر بہت خفا ہوئے کہ تم اپنی پرسکون زندگی کو کیوں برباد کرنا چاہتی ہو؟ اللہ نے جب ہمیں اولاد دینی ہوگی تو وہ دے دے گا، اگر نہیں دینی ہوگی تو میں 2 کی جگہ 4 شادیاں بھی کر لوں تو لوگوں کی من مرضی کے مطابق اولاد پیدا نہیں کر سکوں گا، اس لیے تم ان باتوں کی ٹینشن سے نکل ہی جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایک بیٹی دی ہے، اس کی صحیح سے پرورش کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا کی ہر نعمت گھر کے اندر موجود ہے، اصل میں یہ ہماری ناشکری ہی ہوتی ہے جو ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی، ورنہ اگر تم دیکھو تو تمہارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بابا کی باتوں پر امی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اور مجھے بابا کسی بہت ہی عقل مند درویش کی طرح نظر آتے جو منٹوں میں مسائل کا حل نکال لیتے تھے۔ ان سے بات کر کے امی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی، اور میں امی کا سکون ان کے چہرے پر دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ بھلا دنیا بھی کسی نے پوری کی، اور نہ ہی دنیا کی امید پر کوئی پورا اترا ہے، کیونکہ یہ انسان کو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ ایک طرف لوگ امی کو باتیں سناتے رہے کہ آپ کی مزید اولاد نہیں ہو رہی، تو دوسری طرف میرے اپنے خونی رشتوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اتنی بے چارگی والی صورتیں بنا لیتے کہ جیسے میں دنیا جہان کی سب سے زیادہ مظلوم لڑکی ہوں، کہ جس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن۔ اکثر پھپھو، دادی، چاچی اور دیگر رشتہ دار خواتین میرے منہ پر ہی اظہار کرتے ہوئے کہتی کہ کاش تمہارا بھی کوئی بھائی یا بہن ہوتا، تم اس کے ساتھ کھیلتی۔ ہے بیچاری کتنی اکیلی ہے، ساتھ کوئی کھیلنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ان کی یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک جاتے، اپنا آپ ضرورت سے زیادہ تنہا لگنے لگتا۔ حالانکہ میرے ساتھ امی اور بابا دونوں بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی دوست یا بہن بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن خاندان والوں کی باتیں سن سن کر مجھے اپنا آپ واقعی بیچارہ سا لگنے لگتا۔ تو میں اکثر رو پڑتی اور امی سے کہتی کہ مجھے کہیں سے بھی کوئی بھائی یا بہن لا کر دیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ تو ایسے میں امی مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہتی کہ میں ہوں نا، تم مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرو، دیکھو میرے ارد گرد بھی کوئی نہیں ہے، لیکن تم میری سہیلی ہو، تو مجھے تو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ تو میں حیرانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی کہ وہ مجھے اپنی سہیلی کا درجہ دے رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اتنی محبت سے میرے زخمی دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھا کہ میں نے پھر کبھی بھی اپنی محرومی کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے صرف زبانی کلامی یہ اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ زندگی کے قدم قدم پر وہ ایک بہترین ماں کے ساتھ ساتھ میری ایک بہترین دوست بھی ثابت ہوئیں۔ اور ہمارے گھر میں اس سکون کی بنیاد ڈالنے والے میرے بابا تھے، جنہوں نے زمانے کے تیز و تند حملوں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا سینہ آگے کر رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہم ماں بیٹی کی ڈھال بن جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں ہی ان کے سائے میں ایک خوش و خرم زندگی گزارتے چلے گئے۔ امی اور بابا کا ہمیشہ سے ارمان تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اس معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر سامنے آؤں، لہٰذا انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال رکھا۔ میں بھی ان کی امید پر پورا اترنے کے لیے کوشاں رہتی تھی، ہر کلاس میں اول آتی اور کبھی بھی انہیں اپنی پڑھائی سے مایوس نہ کیا۔
میں نے جو ہی ایم اے کمپلیٹ کیا تو سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کر دی، کیونکہ امی بھی یہی چاہتی تھیں کہ مجھے جلد از جلد سرکاری نوکری مل جائے تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ دوسرا، ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ نوکری کرنے والی لڑکیوں کے رشتے اچھے آتے ہیں، کیونکہ آج کل نوکری پیشہ لڑکیوں کو ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اس لیے امی نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ سرکاری نوکری کے لیے جہاں کہیں درخواستیں مطلوب ہیں وہاں بھیجتی رہا کرو۔ میں بھی چونکا ان کے نظریے کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اس لیے مجھے بھی اپنی فلاح کا ذریعہ نوکری میں ہی نظر آتا تھا، تو میں خود بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ نوکری کی تلاش میں تھی۔ اور پھر مجھے گورنمنٹ اسکول میں نوکری مل گئی تو امی اور بابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری پوسٹنگ آرڈر بھی اسی شہر میں ہوا تو یہ دوہری خوشی تھی کہ میں گھر کے قریب ہی نوکری پر جانے لگی۔ میرے خاندان والوں نے میری نوکری کا سن کر انگلیاں منہ میں دے ڈالی، خاص کر پھپھو اور چچی نے تو باقاعدہ امی کو تانا دے دیا کہ آپ اب اس سے نوکری کروائیں گی، بیاہ نہیں کریں گی اس کا۔ پھر چچی نے منہ پر ہی کہہ دیا کہ بیٹی کی کھوائی کھانے کی عادت جب پڑ جائے تو پھر ان کی شادیاں بھی نہیں ہو پاتی۔ میں یہ باتیں سن رہی تھی اور اب میری برداشت کی طاقت ختم ہو گئی، تو میں انہیں کچھ سنانے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ امی نے مجھے ٹوکا اور نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کی تلقین کی، اور پھر آہستہ سے بولی، پہلی بات تو یہ کہ کلیم اللہ کی آمدنی اتنی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دوسرا، بیٹی کی تنخواہ پر کبھی نظر نہیں رکھی، نہ رکھیں گے۔ باقی اس کا جو ہی کوئی اچھا رشتہ آیا تو ہم دیر نہیں کریں گے، لیکن جب تک کوئی ہم پلا رشتہ نہیں ملتا تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایرے گیرے کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے نا۔ میں اپنے ان خونی رشتوں پر حیران اس لیے بھی تھی کہ ان کی اپنی اولادیں نہ تو اچھا پڑھ سکیں اور نہ ہی ان کی ابھی تک شادی ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں کی نظریں کسی ایکس رے کی طرح ہم پر جمی رہتی تھیں۔ موقع خواہ کوئی بھی ہوتا، یہ ہمیں ڈسکس کرنا نہ بھولتے۔ مجھے ان سے شدید تاہٹ ہوتی، اسی لیے میں ان کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بیٹیاں تو ایک طرح سے میری چچی اور پھپھو کے بیٹوں کی بھی کوئی خاص تعلیم نہ تھی، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک نکھٹو اور بے روزگار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد امی میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ ان لوگوں کی باتوں کا برا مت بنایا کرو، تمہارے بابا کی ہمیشہ سے یہی تلقین رہی ہے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، پھر مجھے پریشان دیکھ کر پیار سے کہنے لگیں کہ چلو میرے ساتھ کچن میں چلتے ہیں، آج کچھ اچھا سا بناتے ہیں، ہم کیوں خواہ کسی کی باتوں کو سر پہ سوار کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگیں تو میں ان کے ساتھ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے۔ ایک دن میں اپنی وین کے انتظار میں اسکول سے باہر ہی کھڑی تھی کہ اچانک میرے پاس میرے کلیگ کے بھائی آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگے کہ آج ناہید کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اسکول نہیں آ سکی۔ میں جب بھی اسے لینے کے لیے آتا ہوں تو آپ اپنے اسکول وین کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن شاید آج آپ کی وین ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ میرے چہرے پر اپنی نگاہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی تو میں نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دوسری طرف دیکھتے ہوئے انہیں کہا، جی بس آنے ہی والی ہوگی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ میرے ساتھ ہی چلیے، میں آپ کو آپ کے سٹاپ پر اتار دوں گا۔ نہیں، اصل میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ ارے اس میں تکلیف والی کیا بات ہے، میرا بھی گھر جانے کا یہی وے ہے، اگر میں آپ کو آپ کے سٹاپ پر اتار دوں گا تو آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ میرا تذبذب دیکھ کر وہ ایک دم سے بولے، میں کافی شریف آدمی ہوں، آپ بے فکر رہیے۔ میں نے جب پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں میرے ذہن میں آپ کے حوالے سے نہیں آئی، آپ یقیناً ایک اچھے اور شریف انسان ہوں گے، لیکن دراصل وین والا آ گیا اور میں یہاں نہ ہوئی تو پھر وہ بھی ایک پریشان کن صورتحال بن جائے گی۔ ہمارا ڈیلی کا آنا جانا ہے تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک دم سے بولا، ہو سکتا ہے ان کی گاڑی کا کوئی ایشو ہو گیا ہو، ورنہ اب تک تو ان کی گاڑی آ چکی ہوتی۔ ویسے بھی پورا اسکول خالی ہو چکا ہے، میں تو آپ کی سہولت کے لیے ہی کہہ رہا تھا، لیکن اگر آپ مزید ویٹ کرنا چاہتی ہیں تو ایز یو لائک۔ وہ جو ہی پلٹے تو میں نے ایک دم سے انہیں آواز دے کر روک لیا، چلے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حامی اس لیے بھر لی کہ کھڑے ہو کر میری بھی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں اور میرا اسکول وین کا ڈرائیور اس قدر غیر ذمہ دار آدمی ثابت ہوا تھا کہ وہ تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔
لیکن اس نے ایک کال کر کے بھی یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آج لیٹ ہو جائے گا، اور دوسری طرف گھر میں امی کی پریشانی کے پیش نظر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ ویسے بھی یہ میری کولیگ نہید کو لینے آتے رہتے تھے، اور نہید بھی ان کی بہت تعریف کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنی فیملی کے بارے میں ڈسکس کرتی رہتی تھی۔ ان کی بھی ہماری طرح ہی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کے بڑے بھائی جہانگیر نے ہی اس کی پرورش کی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ شادی کے ذکر پر وہ اکثر ناہید کو کہتے تھے کہ سب سے پہلے میں تیری شادی کروں گا اور اس کے بعد اپنی۔ تو ان باتوں سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ناہید کے بھائی بہت ہی ذمہ دار اور اپنی بہن کے معاملے میں انتہائی مخلص انسان ہیں۔ دکھنے میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہی لگے، کافی خوش لباس تھے۔ خود کو اس اسٹیج میں بھی انہوں نے کافی مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ میرے لیے کھولا اور پھر گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ چلتے چلتے انہوں نے مجھے کھانے کی آفر کی تو میں نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے مزید کوئی بات نہ کی، اور جو ہی میرا سٹاپ آیا تو انہوں نے مجھے میرے سٹاپ پر اتار دیا۔ تو میں نے اترنے سے پہلے اخلاقاً ان سے کھانے کا پوچھا اور پھر انہیں گھر آنے کی دعوت دی۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ناہید میرا کھانے پر انتظار کر رہی ہے، اگر میں یہاں رک گیا تو وہ مجھے مارے گی۔ ان کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے تک مجھے بار بار ان کا خیال ذہن میں آتا رہا۔ جو ہی امی نے دروازہ کھولا تو مجھے مسکراتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ کیا بات ہے، آج تم بہت لیٹ ہو گئی ہو؟ امی کے چہرے پر ایک سنجیدگی سی طاری تھی۔ تو میں ایک دم سے سنبھل گئی۔ امی وین والے نے بہت لیٹ کر دیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ تو تم گھر تک کیسے آئی ہو؟ امی نے اگلا سوال داغا۔ تو میں آہستہ سے بولی، وہ میری دوست کے بھائی نے مجھے گھر تک ڈراپ کیا ہے۔ اچھا، چلو ٹھیک ہو گیا، میں تو پریشان سی ہو گئی تھی، تم کافی لیٹ ہو، لیکن کم از کم بیٹا فون تو کر دیتا ہے انسان۔ امی بیلنس ختم تھا۔ کمال کرتی ہو نسرین، تم باہر نکلتی ہو، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، تمہارے پاس موبائل کا بیلنس تو ہونا چاہیے۔ مجھے تمہاری اتنی غیر ذمہ داری کا پتہ نہیں تھا۔ وہ باقاعدہ مجھ پر ناراض ہونے لگی، تو میں نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ان کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا، اچھا امی، آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، بس اب خفا نہ ہوں۔ تو وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو تم ہاتھ منہ دھو لو، میں نے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، میں گرم کرتی ہوں، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ امی کچن کی طرف چلی گئیں اور میں ہاتھ منہ دھونے کے لیے سنک کے پاس آئی کہ اچانک میرا دھیان پھر سے جہانگیر کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں بار بار ان کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ مجھے خود پر بھی حیرت ہونے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک تھے، لیکن سب سے بڑھ کر مجھے ان کے اخلاق نے متاثر کیا۔ تو وہیں پر مجھے بس ایک چیز بڑی عجیب سی لگی، اور وہ تھا ان کا گھور گھور کر دیکھنا۔ اس کے علاوہ ان کی پرسنالٹی میں کچھ اور عجیب نہیں تھا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے میں نے ان کے خیال کو جھٹکا اور کچن میں آ گئی، جہاں گرم گرم بریانی میری منتظر تھی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں آرام کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد میں ضرور سوتی تھی، لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک خیال کے تحت میں نے ناہید کا نمبر ملایا تو ایک مردانہ آواز سن کر میں چونک سی گئی اور فوراً پہچان لیا کہ یہ ناہید کے بھائی ہیں، لیکن شاید دوسری طرف وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں وہی ہوں جسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈراپ کیا ہے۔ دراصل میں نے ناہید کی طبیعت پوچھنے کے لیے کال کی ہے۔ تو وہ آگے سے بڑے فنی انداز میں بولے، او اچھا، میں سمجھا آپ نے میری طبیعت معلوم کرنے کے لیے کال کی ہے۔ ان کی شرارتی سی ہنسی سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی، اور پھر انہوں نے مزید کوئی بات کرنے سے پہلے فون ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے ناہید کا حال احوال لیا اور پوچھا کہ وہ کل آئے گی یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کل آؤں گی، لیکن تم سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میں اس کی بات پہ چونکی۔ مجھے کچھ تو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس پہ ظاہر نہ ہونے دیا اور پھر کال بند کر دی۔ میرے ذہن میں انہونی سی گھنٹیاں بجنے لگیں کہ اگر بار بار میں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے دوسری طرف وہ بھی ایسے ہی محسوسات رکھتے ہوں، ورنہ ناہید کو مجھ سے بھلا اس کے علاوہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً اپنے بھائی کے حوالے سے مجھ سے کوئی بات کرے گی۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو ناہید مجھے بہت ہی پرتپاک انداز میں ملی۔ ہم 3 مہینوں سے ایک ساتھ تھے، لیکن کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے گلے آ کر ملی ہو۔
اور وہ بھی اتنے پرجوش انداز میں۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں سمجھ تو گئی، لیکن پھر انجان بن کر پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ آج بہت خوش دکھائی دے رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ بات ہے خوشی کی ہے تو خوش کیوں نہ ہوں؟ تو میں نے انجان بن کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میرے پاس 2 خوشخبریاں ہیں، پہلے تم بتاؤ کہ کون سی سنوں گی؟ تو میں نے کہا، جو خوشخبری تمہارے لیے زیادہ اہم ہے تو مجھے وہی بتا دو۔ تو وہ انتہائی شریر انداز میں بولی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بریک میں ساری بات بتاؤں گی۔ اب میرے دل کا یہ معاملہ تھا کہ بریک تک میرا وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد مجھے کوئی اچھی سی بات سننے کو مل جائے، اور بالآخر 11 بجے بریک جب ہوئی تو نہید مجھے لے کر سٹاف روم کے کونے میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے بھائی جو ہمیشہ شادی کے نام پر دور بھاگ جایا کرتے تھے، پہلی بار انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے اپنی رضامندی دے دی ہے، اور تم جانتی ہو انہیں کون پسند آیا؟ تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں کیسے جان سکتی ہوں، میں تو بس پہلی بار کل ان سے ملی تھی۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ہائے، تم پہلے کیوں نہیں ملی میرے بھائی کو؟ اگر تم پہلے مل جاتی تو شاید میرے بھائی اتنے عرصے تک کنوارے نہ رہتے۔ تو میں نے اسی مصنوعی ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تو وہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، اب اتنی بھولی بھی نہ بنو، میری بنو۔ تو میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، پہیلیاں نہ بجواؤ، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، نسرین، میرے بھائی دل کے بہت ہی اچھے انسان ہیں، انہوں نے میری خاطر اب تک شادی نہیں کی، پہلے مجھے پالتے رہے اور پھر اب یہ ضد باندھ کر بیٹھے تھے کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن کل ان کے دل نے پہلی بار اپنے لیے بھی سوچا اور تمہارے حوالے سے مجھ سے بات کی۔ تم انہیں پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم سے پہلے پوچھ لوں، اگر تمہیں بھی وہ اچھے لگے ہیں تو ہم تمہارا رشتہ تمہارے گھر لے کر آ جائیں۔ تو جانے کیوں مجھے شرم سی آ گئی، تو میں نے آہستہ سے کہا کہ ناہید، یہ معاملات تو میری امی بابا ہی دیکھیں گے، بہتر ہے کہ تم لوگ انہی سے بات کر لو۔ نسرین، ہم ان سے تو بات کر ہی لیں گے، ظاہر ہے ہم نے 2 دن میں آنا ہی ہے، لیکن میں تم سے یہ بات اپنے بھائی کی جانب سے پوچھ رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں تم سے تمہاری مرضی معلوم کر لوں کہ تمہیں میرے بھائی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یا تمہارے دل میں کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے دل میں تو کسی کے لیے پسندیدگی نہیں، اور نہ ہی مجھے تمہارے بھائی کے پرپوزل پر کوئی اعتراض ہے۔ باقی میرے والدین کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ میرے حوالے سے کریں، کیونکہ میں نے انہیں اپنا مکمل اختیار سونپا ہوا ہے۔ میری بات سن کر ناہید مطمئن ہو گئی اور جمعے کی شام کو اس نے ہمارے گھر آنے کا پلان بنایا۔ اچھا، اب جلدی سے دوسری خوشخبری بھی سنا دو، میں نے اسے کہا۔ تو وہ فوراً مسکرا دی اور کہنے لگی کہ میرا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا باہر ہوتا ہے، بھائی کو بہت پسند ہے۔ تو بھائی نے وہاں پر ہاں کر دی، اور اسی مہینے کے اندر اندر وہ لوگ شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو میں نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور اس کے اچھے نصیب کی اسے دعائیں دینے لگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر امی کو کیسے بتاؤں، نہ جانے وہ اس متعلق کیا سوچیں، لیکن میں یہ تو جانتی تھی کہ امی میرے رشتے کے حوالے سے اب بہت فکر مند رہنے لگی ہیں، کیونکہ خاندان والوں کی باتیں سن سن کر وہ بہت تھک گئی ہیں۔ میں نے گھر جا کر موقع دیکھ کر امی سے اس حوالے سے بات کی، تو امی اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، نسرین کیسا لڑکا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ان کی سرکاری نوکری ہے، گھر اپنا ذاتی ہے، اور فیملی بھی بڑی نہیں، ہماری طرح چھوٹی سی فیملی ہے، اور والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی ایک ہی بہن ہے اور اس کی بھی اسی مہینے شادی ہو جائے گی اور وہ باہر چلی جائے گی۔ امی نے جب میری یہ باتیں سنی تو وہ بہت خوش ہوئیں کہ جیسا میں چاہتی تھی تمہیں ویسی ہی فیملی مل رہی ہے، تو اور کیا چاہیے۔ امی ابو کی طرف سے کنفرم ہونے کے بعد میں نے نہید کو اپنی طرف سے بات کلیئر کر دی، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے جمعے کو وہ اپنے بھائی کو لے کر ہمارے گھر آئی۔ امی بابا ان کو مل کر بہت خوش ہوئے، نہید کی بات پکی ہو چکی تھی۔ جہانگیر نے ہماری فیملی کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا، اور پھر نہید کی رخصتی کے 1 ہفتے کے بعد میں بھی رخصت ہو کر جہانگیر کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ جہانگیر کا یہ گھر بہت ہی پیارا تھا اور ہر طرح کی سہولت یہاں میسر تھی۔ پہلے دن سے ہی یہاں کام والی بھی لگی ہوئی تھی
لیکن کام والی کا انداز مجھے پہلے دن سے ہی کھٹکنے لگا۔ وہ اکثر جہانگیر سے ایسے باتیں کرتی جیسے کوئی مالکن بات کرتی ہے، اور جہانگیر کو تو اس کی کوئی بات بری ہی نہ لگتی۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی، ایک ملازمہ کو اتنا سر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے بات بات پہ ٹوکنے لگی۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ ایک دن میں صبح دیر سے اٹھی، اور جو ہی میں کچن میں آئی تو دیکھا نوکرانی برتن دھوتے ہوئے رو رہی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے جو ہی اسے پکارا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ رو رکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں بیگم صاحبہ۔ اس نے اپنی آنکھیں پوچھ کر اپنا رخ موڑ لیا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے چائے والی دیگچی ایک طرف رکھی اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ ایک دم سے پھر بلک بلک کر رونے لگی اور مجھے کہا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کام کی گھر سے باہر نکلی کہ 4 پیسے کما کر اپنے بہن بھائیوں کو عزت سے روٹی کھلا سکوں، لیکن ایک جوان لڑکی کے لیے عزت سے روٹی کمانی بہت ہی مشکل ہے بی بی صاحبہ۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم تو صرف اسی گھر میں کام کرتی ہو، یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو ایک دم پھٹ کر بولی، آپ کا شوہر بہت ہی بد کردار آدمی ہے، وہ مجھے ایکسٹرا پیسے دے کر اپنے ساتھ سونے کا کہتا ہے۔ میں نے جب سے انکار کیا ہے تو اس نے مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دینا شروع کر دی ہے۔ اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ سوچا تھا کہ ان کی شادی ہو جائے گی تو یہ بدل جائیں گے، لیکن بدخصلتوں کی عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس کی باتوں پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے انتہائی آرام سے پوچھا۔ تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں تو کیمرے لگا کر معلوم کر سکتی ہیں۔ تو میں نے بلا تاخیر بازار سے کیمرہ خریدا اور خاوند کی غیر موجودگی میں گھر میں جگہ جگہ کیمرے نصب کروا دیے۔ اور پھر ایک دن میں نے جہانگیر کو اپنی امی کی بیماری کا کہہ کر کچھ دن وہیں رکنے کا ذکر کیا، تو جہانگیر نے انتہائی خوش دلی سے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ نئی نویلی دلہن کو تو کوئی بھی خاوند اتنی آسانی سے اجازت نہیں دیتا۔ میرے دل میں پہلا شک کا بیج پڑ چکا تھا۔ میں اگلے ہی دن اپنے میکے چلی آئی۔ کہیں نہ کہیں مجھے اپنے شوہر جہانگیر پر اعتبار تو تھا، لیکن اپنی ملازمہ کی بات بھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے امی کے گھر سے ہی موبائل پر اپنے گھر کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا، لیکن اگلے دن ہی کیمرے بند ہو گئے۔ تو میں پریشان ہو کر فوراً اپنے گھر آئی، مگر اندر قدم رکھتے ہی چونک گئی، کیونکہ جہانگیر بیڈ روم میں ہی بے ہوش پڑے تھے اور میری نکرانی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً جلدی سے کیمرہ آن کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یہ دیکھ کر کہ میرا شوہر واقعی ہی میری ملازمہ کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت روئی۔ پہلے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ری ایکٹ کروں، کیونکہ جہانگیر بے ہوش پڑے تھے، انہوں نے بے تحاشا شراب پی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ ہوش میں آئے اور مجھے روتا دیکھا تو ایک دم سے چونک گئے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر میں نے فوراً ٹی وی اسکرین آن کر دی، جس میں ان کے کارنامے بآواز بلند گونجنے لگے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا۔ یہ سب آپ کے کارنامے ہیں جو میں اپنی بند آنکھیں ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکی، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں نے فوراً اپنا بیگ کپڑوں سے بھرا اور یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ جس کی بنیادیں انتہائی کمزور تھی۔ جہانگیر صرف ثانی ہی نہیں تھے بلکہ شرابی بھی تھے۔ اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں جو ہی گھر سے نکلنے لگی تو جہانگیر میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں شراب بھی چھوڑ دوں گا اور تمام بری حرکتیں بھی۔ پھر روتے ہوئے بولے کہ میں ہمیشہ سے کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن ایک طویل عرصہ بغیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے میں ان خرابیوں میں پڑ گیا تھا۔ اب ایک عرصے بعد مجھے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ملی ہیں تو میں نے یہ چیز جان لی ہے کہ برکت صرف حلال کاموں میں ہوتی ہے۔ کیا تم ایک گنہگار کو ایک موقع بھی نہیں دو گی، ایک آخری چانس؟ وہ میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک مجرم کی طرح کھڑے تھے، اور اس لمحے مجھے یہ لگا کہ اگر میں معاف نہیں کروں گی تو ہو سکتا ہے یہ مزید خرابیوں کی طرف اپنا قدم بڑھا دیں، اور شاید ان کے گناہ میں برابر کی شریک ٹھہر جاؤں۔ مجھے ایک جھرجھری سی آئی اور میں نے اپنا دل مضبوط کر کے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے بھی خود کو بدلنے کی بے انتہا کوشش کر ڈالی۔ اس واقعے کے بعد مجھے کبھی ان کی کمپلین نہ ملی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں فیملی پلان کر رہی ہوں
اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری اسی زندگی میں مزید کوئی اور آزمائش نہ آئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔